آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 1 سن 2009 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس امتحان کا دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے جو صفحہ نمبر 2 تا 3 پر موجود ہیں۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور پھر اپنے جوابات جوابی ورق پر 4 خانوں میں سے ایک صحیح خانے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ جب تک آپ سے کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 4 نہیں پلٹ سکتے ہیں۔ اب آپ کو اقتباس نمبر 1 سنایا جاتا ہے۔ انسان کی تیار کردہ غذا ہم روزانہ کھاتے ہیں۔ غذا کی تلاش اور شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی لاکھوں کروڑوں مکھیاں صبح کے ملگجے اندھیرے سے رات کا اندھیرا پھیلنے تک مسلسل مصروف رہتی ہیں۔ یہ مکھیاں اپنے چھتے سے پھلوں اور پھولوں تک ہزاروں چکر لگاتی ہیں۔ پھولوں کا مرکزی حصہ جہاں زردانہ موجود ہوتا ہے ان کی منزل ہوتا ہے۔ پھلوں کے رس اور زردانے کے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو خصوصی بصارت عطا کی ہے۔ شہد کی مکھیاں روشنی کی ان لہروں کو بھی دیکھ سکتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو دیکھ سکنے کی بنا پر شہد کی مکھیوں کو زرد پھول نیلا دکھائی دیتا ہے۔ پھلوں کا رس پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو ٹیوب جیسی زبان عطا کی ہے۔ شہد کی مکھی جب تقریباً 100 پھولوں کا رس پی چکتی ہے تو اسے اپنے چھتے میں واپس آ کر اس میں الٹ دیتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جب باغوں اور کھیتوں سے واپس اپنے چھتے میں پہنچتی ہیں تو سپاہی قسم کی مکھیاں انہیں باقاعدہ چیک کرتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا زہریلا مادہ تو نہیں لے کر آئی ہیں۔ اگر کوئی مکھی کوئی مضر صحت اجزاء اپنے ساتھ لے آتی ہے تو چھتے کے سیکیورٹی گارڈ اسے اسی وقت 2 ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ غذا تلاش کرنے والی مکھیاں صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ پہلی مکھی کو جیسے ہی خوراک کا ذخیرہ نظر آتا ہے تو وہ تیزی سے اپنے چھتے کے قریب آتی ہے اور ایک خاص قسم کا رقص شروع کر دیتی ہے۔ مکھی کے اس رقص کے ذریعے تمام مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کہ غذا کا ذخیرہ کس سمت میں موجود ہے اور یہ جگہ چھتے سے کتنے فاصلے پر واقع ہے۔ ماہرین نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا ہے کہ اس مخصوص مواصلاتی نظام میں حرکت کرتے ہوئے شہد کی مکھی ایک گول دائرہ بناتی ہے اور پھر اس دائرے کو ایک مخصوص زاویے سے کاٹتی ہے۔ دائرے کو کاٹنے کا عمل ہر مرتبہ زمین کی کشش ثقل کے خلاف ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی سونگھنے کی حیران کن صلاحیت رکھتی ہے۔ سیب کی خوشبو یہ 2 میل دور سے بآسانی سونگھ سکتی ہے۔ شہد کی مکھی کی آنکھیں بھی قدرت کا انوکھا شاہکار ہیں۔ انسانی آنکھ میں 2 عدسے ہوتے ہیں جبکہ شہد کی مکھی کی 2 آنکھوں میں سے ہر آنکھ میں 1000 عدسے موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کی دونوں آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر 12,000 عدسے پیدا کیے ہیں۔ انہی کی مدد سے وہ بے شمار زاویوں میں دیکھ سکتی ہے۔ شہد کے چھتے کے گرد ہر وقت ایک گونج سی پھیلی رہتی ہے۔ عام لوگ اس گونج کو مکھیوں کی آواز سمجھتے ہیں، لیکن یہ گونج مکھیوں کی آواز نہیں ہوتی۔ یہ آوازیں دراصل شہد کی مکھیوں کے پروں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ارد گرد کی فضا سخت گرم ہوتی ہے تو شہد کی مکھیاں اپنے پروں کو حرکت سے چھتے کے اندر درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا موم سے بنا ہوا گھر گرمی سے پگھل سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شہد کی یہ ننھی منھی مکھیاں انسانوں کے لیے شفا بخش مشروب تیار کرنے میں کیوں کامیاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق نے
اپنے مقصد میں اس لیے کامیابی حاصل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہدایت دی تھی یہ اس ہدایت سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی۔ یہ مخلوق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتی ہے، اسی لیے جو مشروب وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے تیار کرتی ہے وہ مشروب نہ صرف خود ان کی غذائی ضروریات کو پوری کرتا ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ انسان کی تیار کردہ غذا ہم روزانہ کھاتے ہیں۔ غذا کی تلاش اور شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی لاکھوں کروڑوں مکھیاں صبح کے ملگجے اندھیرے سے رات کا اندھیرا پھیلنے تک مسلسل مصروف رہتی ہیں۔ یہ مکھیاں اپنے چھتے سے پھلوں اور پھولوں تک ہزاروں چکر لگاتی ہیں۔ پھولوں کا مرکزی حصہ جہاں زردانہ موجود ہوتا ہے ان کی منزل ہوتا ہے۔ پھلوں کے رس اور زردانے کے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو خصوصی بصارت عطا کی ہے۔ شہد کی مکھیاں روشنی کی ان لہروں کو بھی دیکھ سکتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو دیکھ سکنے کی بنا پر شہد کی مکھیوں کو زرد پھول نیلا دکھائی دیتا ہے۔ پھلوں کا رس پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو ٹیوب جیسی زبان عطا کی ہے۔ شہد کی مکھی جب تقریباً 100 پھولوں کا رس پی چکتی ہے تو اسے اپنے چھتے میں واپس آ کر اس میں الٹ دیتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جب باغوں اور کھیتوں سے واپس اپنے چھتے میں پہنچتی ہیں تو سپاہی قسم کی مکھیاں انہیں باقاعدہ چیک کرتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا زہریلا مادہ تو نہیں لے کر آئی ہیں۔ اگر کوئی مکھی کوئی مضر صحت اجزاء اپنے ساتھ لے آتی ہے تو چھتے کے سیکیورٹی گارڈ اسے اسی وقت 2 ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ غذا تلاش کرنے والی مکھیاں صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ پہلی مکھی کو جیسے ہی خوراک کا ذخیرہ نظر آتا ہے تو وہ تیزی سے اپنے چھتے کے قریب آتی ہے اور ایک خاص قسم کا رقص شروع کر دیتی ہے۔ مکھی کے اس رقص کے ذریعے تمام مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کہ غذا کا ذخیرہ کس سمت میں موجود ہے اور یہ جگہ چھتے سے کتنے فاصلے پر واقع ہے۔ ماہرین نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا ہے کہ اس مخصوص مواصلاتی نظام میں حرکت کرتے ہوئے شہد کی مکھی ایک گول دائرہ بناتی ہے اور پھر اس دائرے کو ایک مخصوص زاویے سے کاٹتی ہے۔ دائرے کو کاٹنے کا عمل ہر مرتبہ زمین کی کشش ثقل کے خلاف ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی سونگھنے کی حیران کن صلاحیت رکھتی ہے۔ سیب کی خوشبو یہ 2 میل دور سے بآسانی سونگھ سکتی ہے۔ شہد کی مکھی کی آنکھیں بھی قدرت کا انوکھا شاہکار ہیں۔ انسانی آنکھ میں 2 عدسے ہوتے ہیں
جبکہ شہد کی مکھی کی 2 آنکھوں میں سے ہر آنکھ میں 1000 عدسے موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کی دونوں آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر 12,000 عدسے پیدا کیے ہیں۔ انہی کی مدد سے وہ بے شمار زاویوں میں دیکھ سکتی ہے۔ شہد کے چھتے کے گرد ہر وقت ایک گونج سی پھیلی رہتی ہے۔ عام لوگ اس گونج کو مکھیوں کی آواز سمجھتے ہیں، لیکن یہ گونج مکھیوں کی آواز نہیں ہوتی۔ یہ آوازیں دراصل شہد کی مکھیوں کے پروں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ارد گرد کی فضا سخت گرم ہوتی ہے تو شہد کی مکھیاں اپنے پروں کو حرکت سے چھتے کے اندر درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا موم سے بنا ہوا گھر گرمی سے پگھل سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شہد کی یہ ننھی منھی مکھیاں انسانوں کے لیے شفا بخش مشروب تیار کرنے میں کیوں کامیاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق نے اپنے مقصد میں اس لیے کامیابی حاصل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہدایت دی تھی یہ اس ہدایت سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی۔ یہ مخلوق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتی ہے۔ اسی لیے جو مشروب وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے تیار کرتی ہے، وہ مشروب نہ صرف خود ان کی غذائی ضروریات کو پوری کرتا ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ میں منٹو صاحب سے شاید ہی کبھی ناراض ہوا ہوں۔ میں نے تو منٹو صاحب کی ہر بات برداشت کی ہے۔ ایک دفعہ ضرور میں نے ان کی شکایت احمد ندیم قاسمی سے کی تھی، اور آج مجھے ان کے مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کاش میں اس بار بھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا ہوتا اور وہ زیادتی بھی برداشت کر لیتا۔ قصہ یہ تھا کہ میرا ٹونسل کا آپریشن ڈاکٹر ولایت ملک نے کیا تھا۔
جس میں 1 مہینہ 6 دن ہسپتال میں زیر علاج رہا. جون کا مہینہ، لاہور کی گرمی اور اس پر بیماری کے بعد چڑچڑے پن کا شکار تھا. اور یہی نہیں، اس دن میری قیمتی گھڑی بھی کھو گئی تھی. چونکہ 1 مہینہ 6 دن سے منٹو صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہسپتال سے میں سیدھا منٹو صاحب کے گھر گیا. منٹو صاحب پہلے تو بگڑے کہ اتنے دن خبر کیوں نہیں لی. میں نے ہسپتال کی رودات سنا کر کہا، خبر تو آپ کو لینی تھی. یہ سن کر خاموش ہو گئے. کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، کچھ پیسے چاہیے ہیں. میں نے کہا، میرے پاس جملہ 20 روپے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ہسپتال میں بچائے ہیں، اور آج ہی مجھے راولپنڈی بھائی کے پاس جانا ہے. کہنے لگے، یار پھر بھی دے دو. میں نے کہا، میری مجبوری دیکھیے یار، کیا بک بک کرتے ہو، نکالو. میں نے کہا، مجھے پنڈی جانا ہے. یار پھر بھی دے دو. میں نے غصے سے 20 روپے جیب سے نکال کر ان کے سامنے پھینک دیے. میں نے روپے تو دے دیے، لیکن اب میرے پاس 1 پیسہ بھی نہ تھا. 1 گھنٹے تک مال روڈ اور ہال روڈ کے چوراہے پر کھڑا میں سوچتا رہا کہ اب 20 روپے کہاں سے حاصل کیے جائیں. بڑی سوچ بچار کے بعد ندیم صاحب کے پاس پہنچا. میں نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا اور کہا کہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے. انہوں نے کچھ نہ کہا. کاغذ قلم اٹھا کر ایک خط نذیر چودھری کے نام لکھا کہ برادرم اسد اللہ کو 20 روپوں کی ضرورت ہے، آپ میرا افسانہ لے لیجئے اور انہیں اسی وقت 20 روپے دے دیجئے. نذیر چودھری مجھے نہیں ملے تو میں نے مکتبہ اردو سے ندیم صاحب کو ٹیلی فون کیا. انہوں نے جواب دیا، آپ امروز کے دفتر چلے آئیے. میں امروز کے دفتر پہنچا. وہ میرے نام ایک رکا چھوڑ گئے تھے کہ انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں. مجھے ایک اور جگہ کام تھا. میں وہاں سے واپس آیا تو ندیم صاحب اپنے ایک دوست سے، جن کی چشموں کی دکان ہے، سخت گرمی کی دوپہر میں جا کر 20 روپے ادھار لے آئے تھے. انہوں نے مجھے 20 روپے دیے اور کہا، یہ لو اور پنڈی چلے جاؤ. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 تا 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 6 نہیں پلٹ سکتے ہیں. اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں. میں منٹو صاحب سے شاید ہی کبھی ناراض ہوا ہوں. میں نے تو منٹو صاحب کی ہر بات برداشت کی ہے. ایک دفعہ ضرور میں نے ان کی شکایت احمد نتیم قاسمی سے کی تھی، اور آج مجھے ان کے مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کاش میں اس بار بھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا ہوتا
اور وہ زیادتی بھی برداشت کر لیتا. قصہ یہ تھا کہ میرا ٹونسل کا آپریشن ڈاکٹر ولایت ملک نے کیا تھا، جس میں 1 مہینہ 6 دن ہسپتال میں زیر علاج رہا. جون کا مہینہ، لاہور کی گرمی، اور اس پر بیماری کے بعد چڑچڑے پن کا شکار تھا. اور یہی نہیں، اس دن میری قیمتی گھڑی بھی کھو گئی تھی، چونکہ 1 مہینہ 6 دن سے منٹو صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس لیے ہسپتال سے میں سیدھا منٹو صاحب کے گھر گیا. منٹو صاحب پہلے تو بگڑے کہ اتنے دن خبر کیوں نہیں لی. میں نے ہسپتال کی رودات سنا کر کہا، خبر تو آپ کو لینی تھی. یہ سن کر خاموش ہو گئے. کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، کچھ پیسے چاہیے ہیں. میں نے کہا، میرے پاس جملہ 20 روپے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ہسپتال میں بچائے ہیں، اور آج ہی مجھے راول پنڈی بھائی کے پاس جانا ہے. کہنے لگے، یار پھر بھی دے دو. میں نے کہا، میری مجبوری دیکھیے یار، کیا بک بک کرتے ہو، نکالو. میں نے کہا، مجھے پنڈی جانا ہے. یار پھر بھی دے دو. میں نے غصے سے 20 روپے جیب سے نکال کر ان کے سامنے پھینک دیے. میں نے روپے تو دے دیے، لیکن اب میرے پاس 1 پیسہ بھی نہ تھا. 1 گھنٹے تک مال روڈ اور ہال روڈ کے چوراہے پر کھڑا میں سوچتا رہا کہ اب 20 روپے کہاں سے حاصل کیے جائیں. بڑی سوچ بچار کے بعد ندیم صاحب کے پاس پہنچا. میں نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا اور کہا کہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے. انہوں نے کچھ نہ کہا. کاغذ قلم اٹھا کر ایک خط نذیر چودھری کے نام لکھا کہ برادرم اسد اللہ کو 20 روپوں کی ضرورت ہے، آپ میرا افسانہ لے لیجئے اور انہیں اسی وقت 20 روپے دے دیجئے. نذیر چودھری مجھے نہیں ملے تو میں نے مکتبہ اردو سے ندیم صاحب کو ٹیلی فون کیا. انہوں نے جواب دیا، آپ امروز کے دفتر چلے آئیے. میں امروز کے دفتر پہنچا. وہ میرے نام ایک رکا چھوڑ گئے تھے کہ انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں. مجھے ایک اور جگہ کام تھا. میں وہاں سے واپس آیا تو ندیم صاحب اپنے ایک دوست سے، جن کی چشموں کی دکان ہے، سخت گرمی کی دوپہر میں جا کر 20 روپے ادھار لے آئے تھے. انہوں نے مجھے 20 روپے دیے اور کہا، یہ لو اور پنڈی چلے جاؤ. اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے.
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزء کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزء کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔